دیتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں اتنی ضروری بات ہے, اتنی ضروری بات ہے. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ بیچارے ڈاکٹر بن کے ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کا علاج کرتے کرتے خود دنیا سے چلا جاؤں. کوئی محلے میں کوئی ایمرجنسی ہو, لوگ ان کا گیٹ جا کے بجا رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایمرجنسی تو ہوگی نا, کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوگا, کسی کے گردوں میں پین ہوگا. وہ ڈاکٹر بیچارے کا ایسا حشر کیا لوگوں نے کہ وہ اس کو خود ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کو خود کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیونکہ کوئی کسی بھی, اب لوگ تو آئیں گے بھائی ایمرجنسی ہے یار, ہم کچھ تو کرو اس کو, کچھ تو نیمبو چٹاؤ, کچھ قہوہ پلاؤ, کچھ ٹیکا لگاؤ, کچھ تو کرو نا بھائی. ٹھیک ہے ہم بڑے ہاسپٹل جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ سو رہے ہو اور یہ بندہ, لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنا علاج یہ کیا, انہوں نے بولا بھائی میں تو مر جاؤں گا اسی طریقے سے, نہ دن میں چین نہ رات میں چین. وہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتے تھے, اور گیٹ کے سب سے کونے والے بالکل دوسری طرف جہاں آواز ہی نہ آئے, بیل بھی رات کو بند کر دیتے تھے. ایک دن کوئی محلے میں ایمرجنسی ہوئی, کسی کو اٹیک ہوا, کیا ہوا, جا کے دروازہ بجایا ڈاکٹر صاحب کا. گیٹ تھا لوہے کا, دھاڑ دھاڑ دھاڑ. ڈاکٹر جوں بھی نہیں رینگ رہی ان کے نا. پھر پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کیے لوگوں نے. ابے کھول, بندہ مر رہا ہے. وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں. وہ اپنا فجر کی نماز کے پابند تھے, اٹھ کے آئے تھے بہت اچھے. اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے امریکہ کا انہوں نے ویزا مسترد کر دیا. امریکہ ان کو جاب مل رہی تھی بہت اچھے. انہوں نے کہا میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ اولڈ ہاؤس میں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے اماں کو نکل جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اچھے آدمی تھے. سب سے پہلے تو اپنی ماں ہے نا. تو مجھے وہ منظر یاد ہے, پتھر مار رہے ہیں داڑ داڑ داڑ. میں نے کہا اتنے بم دھماکے تو پوری محلہ نکل آتا تھا, وہ نہیں اٹھتے تھے. وہ اپنا آرام سے فجر کے بعد اٹھ کے آتے, نماز پڑھتے. کیا ہوا کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں اس سے. وہ کہتے بھائی میں خود ہارٹ پیشنٹ بن چکا ہوں, ایسے تو ہر دوسرے دن کوئی آئے گا, کبھی کسی کا کوئی ایمرجنسی. ایک خدمت کا بھی ایک اصول ہے نا, ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہم کس سے مسئلہ پوچھیں, آپ اگر اتنی ایمرجنسی میں فون نہیں اٹھاؤ گے تو بھائی میں اکیلا پوری دنیا میں مفتی نہیں ہوں. آپ بنوری ٹاؤن فون کرو, آپ جامعہ فاروقیہ فون کرو, گوگل پہ سرچ کرو, بنوری ٹاؤن کا نمبر آئے گا, جامعہ الرشید کا نمبر آئے گا, دارالعلوم کرنگی کا نمبر آئے گا, آپ پنجاب میں ہو تو جامعہ اشرفیہ کا نمبر آئے گا. یہ سارے دین کے ادارے ہیں, آپ کو شرعی مسائل بولو بتائیں گے, تو آپ کو بتائیں گے, یہ گائیڈ کریں گے. تو ہر وقت نہیں اٹھایا جا سکتا فون. جب میں سمجھتا ہوں اب بالکل وہ پرانا جو دماغ یعنی فریش ہو گیا ہے نا, پھر میں فون اٹھانا شروع کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بھائی کوئی بیچارہ واقعی, تو یہ اسٹائل ہے ہمارا. آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم متعین کرتے, وہ کر کے دیکھا وہ بھی نہیں بن پا رہا. اس میں پھر لوگوں, مجھے کوئی ایمرجنسی کام پڑتا ہے تو لوگوں کو پھر فون نہیں اٹھا پاتا. خیر, تو اور بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں, اب بھی لوگ میرے پاس آ کے مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رشتہ بتائیں, رشتہ بتائیں, رشتہ بتائیں. میں نہیں بتاتا رشتہ, میں مارنا پیٹنا شروع کر دوں گا. مذاق نہیں کر رہا میں. انسان کی برداشت کی ایک انتہا. کل بھی ایک صاحب آئے ایسے باتوں میں گھننے بن کے ایسے آرام سے آ کے یوں کر کے بیٹھ گئے, اور ایسے نا یوں کر رہے ہیں جیسے بالکل مجھے کوئی کام ہے ہی نہیں. اسٹائل سے میں سمجھ گیا بیٹا یہ بندے کو رشتہ چاہیے. تو میں نے کہا میں کام کر رہا ہوں اپنا, مصروف تھا میں نا آفس میں. انہوں نے کہا آپ کرتے ہیں نا, میں آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ. مجھے پتا تھا کہ اتنا نیک نہیں ہے. پھر وہی تھوڑی دیر میں رشتے کی بات, وہ اگر میں آپ کے بیان سن کے بہت متاثر ہوا ہوں, اگر کوئی ایک آدھ کہنا یہ چاہ رہے تھے اچھی سی بیوہ مل جائے, میں نے کہا بھائی میں رشتے نہیں کراتا. پھر بھی نہیں کہہ رہے ہیں چلے میں ویسے ہی بیٹھا ہوں, کوئی ہو تو بتائیں. میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو خیر, آپ کہہ سکتے ہیں اتنا نیک کام ہے آپ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو میں یہ والا کام شروع کر دوں گا. اس سے زیادہ ضروری کام ہے, یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم راستے میں سبیل کھول کے بیٹھ جائے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے تو گنہگار ہوگا, ثواب نہیں ملے گا اس کو. اس لیے کہ اس کے لیے عالم بننے کی کیا ضرورت تھی. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کلینک بند کر کے لوگوں کو مٹکے لے کے پانی پلا رہا ہو, آ جا بھائی
فری میں شربت پلا رہا ہو. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے؟ یا کلینک بند کر کے رشتوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا وہ. مجھے بتاؤ جینا ہاسپٹل میں کوئی اچھا سرجن ہے, کبھی اس کے پاس گئے کہ حضرت میری کوئی اچھی سی شادی کراتے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی تو گردے کٹوانا ہے, تو پتھری نکلوانی ہے, تو میرے پاس آ, یہ کوئی شادی دفتر نظر آ رہا ہے تجھے؟ اب آپ اس کو یہ دلیل دو گے کہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے آپ. وہ کہے گا میں یہ جو چاپڑ لے کے بیٹھا ہوں یہاں پہ, چھری چاپڑ, یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ گوشت کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں قصائی نظر آ رہا ہوں تجھے؟ میں زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لوگوں کے دل کا آپریشن کر رہا ہوں, میں وال سیٹ کر رہا ہوں. تو شادی دفتر بنے میرے بھائی رشتوں کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر شادی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو باتیں تو قرآن نے بھی کی ہیں, ترغیب دی ہے. نکاح کی ترغیب دینا یہ علماء کا ٹاپک ہے, شادیاں کرانا یہ علماء کا ٹاپک نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ نکاح کی ترغیب تو ہم ترغیب نہیں دے رہے رشتے والے, وہ ہمارا کام ہے, وہ قرآن و سنت کا کام ہے. تو یہ نہیں کیا کریں بہت زیادہ, اس میں آدمی کو پھر ہوتا ہے پھر میں بد اخلاقی پہ آؤں گا, ایک دفعہ بول دیتا ہوں نہیں کراتا, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر چپک جاتا ہے. بھائی نہیں ہے, ناممکن ہے, ہوگا بھی تو بھی نہیں بتاؤں گا میں. جاؤ. اچھا اتنے تیز ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے وہ آپ اس کو بتا رہے تھے نا, اس کو کیا بتا رہے تھے, حالانکہ اس کو بھی میں ٹرخا رہا تھا ٹرخا رہا تھا اس کو بھی میں. تو ہمارا کام مردوں کو نہلانا ہمارا کام نہیں ہے. دیکھو ہم غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے, مردے آپ خود نہلایا کرو اپنے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صاحب اتنا ثواب کا کام ہے, آپ محلے میں جا کے مردے کیوں نہیں نہلاتے؟ کسی کی میت ہوتی ہے, آپ کیوں نہیں جا کے نہلاتے اس کا مردہ؟ اتنا ثواب ہے اس میں. میں نے کہا دیکھو خود نہانا بھی تو ثواب ہے نا. کہتے ہیں نہیں لوگوں کو مردوں کو نہلانا آتا نہیں ہے, اس لیے آپ جا کے نہلا دیا کریں, ثواب مل. میں نے کہا لوگوں کو تو خود بھی نہانا نہیں آتا, غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, تو میں جا کے بالٹیاں پانی ڈالوں گا ان کے اوپر, یہ ہے سنت طریقہ. بھائی ہم طریقہ بتائیں گے, چاہے مردے کو نہلانے کا ہو یا خود نہانے کا ہو. نہانا آپ نے خود ہے تو آپ اپنی میت کو خود نہلائیں گے. بیٹا باپ کو نہلائے گا, بھائی بھائی کو نہلائے گا, بیٹی ماں کو نہلائے گی. یہ تو عیدی سینٹر سے بھی یہ کام نہ